السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال چال ہیں؟ امید ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے کہ سب آڈینس دوست احباب شاگرد بیٹے بیٹیاں سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا تیسرا رکوع انشاءاللہ اس کی تلاوت پلس اس کا آسان ترجمہ انشاءاللہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو ضرور بغور سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں اور دوسروں تک پہنچانے کی بھرپور کوشش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ جی یا ایہا الناس، اے لوگو، اعبدو، عبادت کرو، کس کی؟ ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم،
یہ احسانات گنوائے جا رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، گویا کہ عبادت کی لائق وہی ہستی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی رب ہے جو پالتا بھی ہے، تربیت بھی کرتا ہے۔ الذی خلقکم، اب اس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں پال بھی رہا ہے، اور آگے فرمایا نہ صرف تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ تھے، من سے قبل پہلے، کم تم سے، ٹھیک ہے جی، جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تو عبادت کا مین مقصد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ۔ جب اللہ کی عبادت کی جائے گی 5 وقت، اللہ کے در پہ حاضری دی جائے گی، تو گویا کہ اللہ سے باتیں کی جائیں گی اور اللہ سے راز و نیاز کی بات کی جائے گی، اللہ کے ساتھ محبت تعلق قائم ہو جائے گا۔ تو جس ذات کے ساتھ 5 وقت انسان کی روحانی ملاقات ہو، اس کے سامنے جھکا جائے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے، اس کے سامنے چپکے باتیں کی جائیں، اس کے ایسے ہے کہ جیسا کہ بندہ دامن میں بات کر رہا ہے، اس کے اپنے قریب ترین جو انسان سجدے میں ہوتا ہے اللہ میاں کے ہاں، گویا کہ حدیث قدسی ہے، حدیث کا مفہوم ہے اس کا کہ گویا کہ اپنے رب کے قدموں میں اس نے سجدہ کر دیا، سر رکھ دیا، پیشانی رکھ دی۔ تو گویا کہ جب اس کی بات کی جائے گی، اس سے انس، محبت، عقیدت اور اس سے ایک تعلق پیدا ہو جائے گا، تو پھر اس کے ساتھ اس سے تقوی بھی اختیار ہے۔ ڈر 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک پازیٹیو ہوتا ہے، ایک نیگیٹو ہوتا ہے۔ سانپ سے بھی انسان ڈرتا ہے، لیکن یہ تقوی نہیں ہے۔ ڈرنا ہوتا ہے اپنے بڑوں سے، کیونکہ نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ سے اس طریقے سے ڈرنا، کوئی نافرمانی، اس کی شایان شان جو عبادت کرنے کا حق ہے اس میں لغزش نہ ہو جائے، اس کے اندر جیسے کرنے کا حق ہے وہ کیا جائے، یہ تقوی ہے جی۔ آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض، آگے سنات گنوائے جا رہے ہیں کہ وہی ذات عبادت کے لائق ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی جعل، جس نے بنایا، لکم تمہارے واسطے، الارض زمین کو، فراشا فرش، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا۔ کتنی بڑی اس کی نعمت ہے، کتنا بڑا انعام ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے اوپر چھت کھڑی کر دی، زمین بنائی، آسمان پہ چھت، آسمان کو چھت بنا دیا۔ اب کیا اکیلی زمین نہیں بلکہ پانی کی بھی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور من جانب آسمان کی جانب سے، گویا کہ آسمان سے مراد آسمان کی جانب سے کیا کیا، پانی برسایا۔ پھر پانی برسنے سے کیا ہوا کہ جو زمین مردہ تھی، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اس میں سے پھر کیا نکلے، من الثمرات، ثمر کی جمع ثمرات، اس میں سے پھل نکل آئے، کھانے پینے کی چیزیں نکل آئیں، پیداوار نکلی، رزقا لکم، جو تمہارا رزق ہے، لکم تمہارے لیے، رزقاً رزق، جو تمہارے کھانے پینے کی تمام چیزیں زمین سے وابستہ ہیں، اور زمین اس وقت تک نہیں اگا سکتی جب تک پانی نہ، تو پانی کا بندوبست بھی فرمایا بارش برسا کے اللہ نے کر دیا۔ آگے فرمایا کہ اتنی احسانات، اب تو آنکھیں بند کر کے اس کی بات کرنی چاہیے، چونو چرا اس کو مان لینا چاہیے تھی، پھر بھی اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا کتنے ظلم کی بات ہوئی۔ فرمایا فلا تجعلوا للہ، اس اللہ کے ساتھ تم نہ بناؤ، اندادن، کوئی شریک، کوئی ہمسر، ٹھیک ہے جی۔ فانتم تعلمون، تم جانتے بھی ہو، پتہ ہے یہ سارے معاملات، یہ بات مشرکین مکہ بھی جانتے تھے، کہتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا ہاں بھی بولو آسمان سے بارش کون برساتا، کہتا ہاں، فرمایا فیقولون اللہ، یہ فوراً کہیں گے اللہ ہی برساتا ہے، ان سے پوچھو سی ذرا، ٹھیک ہے، ان سے پوچھو سی کہ تمہاری روزی کا بندوبست اللہ ہی کرتا ہے، تو سارے معاملات اللہ کی طرف جان بوجھ کے پھر اس کے باوجود اس کے ساتھ کوئی شریک ٹھہرا، یہ عقل کی بات ہے بھائی جی۔ آگے فرمایا اگر تم اس قرآن کے بارے میں کچھ شک ہے، وہ عربی دان تھے نا، بڑے بڑے شاعر، لفظ عرب کا مطلب ہی بولنے والا، ہمیں تو عجمی کہتے ہیں کہ یہ تو گونگے ہیں، ان کو تو بولنا آتا ہی نہیں۔ اگر کوئی لسان، اگر کوئی ادبیت جانتے تو کہتے ہم ہیں، تو فرمایا کہ اگر فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اگر تم اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، مما اس کے بارے میں، نزلنا علی عبدنا، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل فرمایا، فَأْتُوا، یہ کہتے ہو کہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام نعوذ باللہ اپنی طرف سے بنا کے لے آئیں،
تو اگر اس کو کہتے وہ بنا سکتے ہیں تو تم بھی پھر بنا لاؤ، فاتو پھر لے آؤ بصورت من مثلہ، اس کی مثل ایک صورت ہی لے کے آ جاؤ نا۔ ہاں، خانہ کعبہ کے اندر پورا سال خطوط جمع ہوتے ہیں، تو بہت بڑا لیٹر باکس تھا، ایک نہیں کئی ایک لیٹر باکس تھے، اس میں لوگ اپنی اپنی شاعری، تو سالانہ ان کا گویا کہ شاعری کا میلہ لگتا تھا ایک، اس کے اندر ان کے جج شعراء بڑے بڑے بزرگ بیٹھا کرتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم بھی اس میں کچھ نہ ڈال دیں اس دفعہ؟ تو فرمایا ہاں سورہ کوثر لکھ کے ڈال دو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سورہ کوثر تحریف فرمائی، کتابت اچھی تھی، لکھ کے ڈال دی۔ اب ان کے جتنے بھی جج تھے جب باقی نسخے دیکھتے رہے، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، جب اس نسخے پڑھی تو سب نے کہا وہ ہیڈ جج کو دے دیا، مین تھا چیف جسٹس، ان کو دے یہ دیکھو یہ تو کلام ہی عجیب ہے۔ جب اس نے دیکھا تو کہنے لگا، اس کے دیکھیں اس کے الفاظ ہیں، کیونکہ سورہ کوثر کیا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہ 3 آیات میں سمندر کو کز میں بند کر دیا، تو بڑے جلال اور اس کی ادبیت، اس کی چاشنی، اس کی گہرائی، اس کی گہرائی کو وہ جانتا تھا، تو اس نے 3 آیات کے سامنے ایک آیت کے روپ میں اپنی طرف سے ایک قافیہ ملا کے بات لکھی، کہتا واللہ ما ھذا قول البشر، قسم ہے اللہ کی یہ کسی انسان کا قول، کسی انسان کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ کوئی اور ہی معاملہ ہے۔ تو فرمایا ہاں بنا کے لے آؤ اگر چیلنج ہے، اور یہ چیلنج ابھی تک کوئی قبول نہیں کر سکا۔ تو آگے فرمایا اکیلا کوئی نہیں کر سکتا تو وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، بلاؤ اپنے تمام حمایتیوں کو، من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی تم نے حمایتی گڑھ رکھے ہیں، اس میں بت بھی آگے، اس میں ویسے بھی آگے، ان سب کو بلا لاؤ۔ تو پھر کیا کرو، ایک صورت لے کے آ جاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً سچے ہو، اگر تم واقعتاً سچے تو ایک صورت بنا کے لے آؤ۔ تو آگے ارشاد فرما دیا، کلا کمر کر دیا ان کے تمام جو ہے نا باطل نظریات کا، فرمایا فَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم سب اکٹھے ہو جاؤ، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، لم نیگیٹو سینس، تفعلوا تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا اور ہرگز تم کر سکو گے بھی نہیں، یعنی تم اکٹھے ہو جاؤ، سارے حمایتی اکٹھے کرو تو یہ کام نہ کر سکو، تو پھر کیا اللہ کو مان لینا چاہیے، اس کے رسول کو مان لینا، اور ساتھ ہی فرما دیا ولن تفعلوا تم کر بھی نہیں سکتے، یہ کیا قیامت تک سب اکٹھے ہو جائیں انسان، اللہ کے کلام کا مقابلہ وہ نہیں کر سکتے۔ تو پھر فرمایا فاتقوا النار، تو ڈرو، النار آگ سے، التی ایسی آگ، وقودھا الناس جس کا ایندھن، الناس لوگ ہیں، والحجارہ اور پتھر ہیں، اس کے اندر جلنے کے لیے پتھر ہوں گے اور ان کو جو ہے نا جلانے والا اللہ ہوگا، اور ساتھ اس کے اندر انسان رکھے جائیں گے۔ سب سے سخت ترین آگ پتھر کی ہوتی ہے، یاد رکھیں، یہ پتھر کا کوئلہ جلدی نہیں خراب ہوتا، عام کوئلہ بھسم ہو جاتا ہے، دنیا میں قریباً جتنی آگ ہے وہ لکڑی کی آگ کم یعنی زیادہ دیر تک چلتی رہتی، اور پتھر کا کوئلہ اس سے زیادہ سخت ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آگ جو پتھر کی آگ وہ سخت ترین ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ پناہ دے۔ تو فرمایا اس آگ سے ڈرو، نہیں مانو گے، اس کے مد مقابل آؤ گے تو جہنم میں پھینکے جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ اس کا ایندھن بنو گے۔ آگے فرمایا عدت للکافرین، جو منکرین کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ارشاد فرمایا وبشر الذین آمنوا، ہاں جو لوگ ایمان لے آئے، وبشر اور خوشخبری سنا دو، الذین آمنوا جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال بھی کیے۔ یاد رکھیں کامیابی کا دار و مدار ایمان اور عمل صالح پہ ہے، ایمان اختیار کرنے کے بعد اگر بندہ عمل صالح اختیار نہیں کرتا تو پھر معاملہ گڑبڑ ہے، انسان کو اعمال کا حکم ہے، کلمے کے ساتھ بندہ جو بارڈری کے اندر ایڈمٹ ہوتا ہے تو ایڈمیشن کے بعد اس ادارے کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ ضروری اس کو پورا کریں گے تو ڈگری دے گا۔ اس طرح اسلام کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوگا تو اس کے سارے احکامات ہم پہ فرض ہو جاتے ہیں، تو لہٰذا فرمایا وبشر الذین آمنوا
اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں جو ایمان لائے وعملوا الصالحات انہوں نے نیک اعمال کیے ان لہم جنات کہ ان کے لیے ہے بے شک ان کے لیے ہے جنات ایسے باغات ایسی جنتیں تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں. اب آپ کے مائنڈ میں ہوگا تحت الانہار تحت الانہار تو نیچے ہی بہتی ہوتی ساری نہریں, آسمان کے اوپر تو کبھی نہر نہیں دیکھی نا. نہیں, اس کا مطلب اور ہے. نیچے بہنے سے مراد یہ نہیں ہے ہماری نہروں اور جنت کی نہروں میں بڑا فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. بڑا فرق کیا ہے نیچے بہنے سے مراد کہ ہماری نہریں ہوتی سائڈوں پہ کیا اس کی کیا ہوتا ہے دیواریں کی ہوتی ہیں پھر وہ چلتی ہیں. اگر دیوار اس کی ٹوٹ جائے بند ٹوٹ جائے تو سارا علاقہ کیا ہو جاتا ہے ابھی تباہ برباد ہو جاتا ہے. تو لیکن جنت کی نہریں زمین چٹکن میدان پہ چلیں گی, کوئی سائڈوں پہ دیوار نہیں ہوگی. جنتی جس طرف حکم دے گا ادھر چلیں گی وہ. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنتی کا تابع کر دیا ہے, جہاں سے چاہیں گے وہ چلے گی. تو تحتها الانہار ان کے نیچے بہتی ہیں نہریں. آگے فرمایا کلما رزقوا منہا, ہاں سب کچھ ان کو وہاں ملے گا دیا جائے گا رزق کھانے کے لیے. من ثمرات رزقا, جی اس میں پھل بھی ہوں گے کھانے کے لیے. ثمر کسے کہتے ہیں, عام سا لفظ ہے. ثمرات رزقا کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے. اور وہ سیب ہمارے جیسے سیب ہوگا جیسے دنیا میں ہوتے ہیں, کیلا, یہ اسی طرح کے ہوں گے, صرف شکلیں ان کی اس طرح ہوگی. قالو, جب وہ سیب کو دیکھیں گے پھلوں کو دیکھیں گے قالو کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل, اس طرح کی چیزیں تو ہم نے پہلے بھی کھائیں, ابھی کھائی نہیں, پہلے دیکھ کے کہیں گے. ٹھیک ہے, لیکن جب وہ کھائیں گے تو فرمایا ایسے ہے جیسے دنیا کہیں گے ہم تو پلاسٹک ہی کھاتے رہے. آگے فرمایا اتو بھی متشابہن, ہاں وہ انہیں ملتا جلتا دنیا سے پھل دیا جائے گا ظاہر طور, لیکن حقیقت میں تو بہت لذت والا ہوگا. حالانکہ پاکستانی فروٹ دنیا کا مانے فروٹ ہے. پاکستانی بہترین فروٹ کھانے والا بندہ بھی یوں کہے گا وہاں کا پھل کھا کے کہ دنیا میں شاید میں پلاسٹک ہی کھاتا رہا. اتنے لذیذ اتنے زبردست ان کو حاصل کرنے کے لیے. یہاں بھی 1 کلو سیب لینے کے لیے نا 150 روپے 200 روپے دینے پڑتے ہیں, پھر ملتے ہیں, مفت میں نہیں ملتے, سارے فروٹ کے پیسے خرچ ہوتا ہے. تو وہاں کا جو ہے نا وہاں کا درہم دینار یہاں کے اعمال ہیں. اعمال کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہماری جنت بڑھیا سے بڑھیا بنتی چلی جائے گی. یہ فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ, جی وہاں ان کے لیے زوج ان کی جمع ازواج, زوجت ان کی جمع ازواج, ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ہاں پاک شفاف, اور ان کو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا, کسی اور نے دیکھا تک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, اور ہمیشہ پاک رہنے والے, کسی قسم کا ان کو جو ہے نا دنیا کی علائشوں سے بالکل پاک ہوں گی. ٹھیک ہے جی, وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور ان کو کبھی نکالا نہیں جائے گا, ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. وَهُمْ, اور وہ لوگ فِيهَا اس جنت میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. آگے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ, جی بے شک اللہ اس بات سے استحیاء نہیں کرتا, اللہ اس بات سے نہیں شرماتا ان یضرب کہ وہ مثال بیان کرے ما بعوضۃ کسی مچھر کی, وما فوقہا یا ان سے بھی کسی چھوٹی حقیر چیز کی, کسی چونٹی کی, کسی مکھی کی. اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے وہ مثال بیان کر دیتا ہے. لیکن جو مومن ہیں پکے ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارے رب کی طرف سے, اور جن کے دل میں کجی ہے, جن کے دل میں کفر ہے, نفاق ہے, وہ طرح طرح کی باتیں آگے شروع کر دیتے ہیں. جی آگے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, پس جو لوگ ایمان والے ہیں, فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ, وہ جانتے ہیں بے شک یہ چیز ہے حق ہے, مِن رَبِّهِمْ, ان کے رب کی طرف سے. جو قرآن کا ایک ایک حرف, ایک ایک حرکت, ایک ایک لفظ, ایک ایک جملہ اللہ کی طرف سے برحق ہے, اس میں کسی قسم کی شک کی گنجائش نہیں ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور جو لوگ کافر ہیں کفار, فَيَقُولُونَ, وہ کہنے لگتے ہیں, زبانیں چلانے لگتے ہیں, یقولون وہ کہنے لگتے ہیں, ماذا اراد اللہ بہذا مثلا, اس طرح کی مثال دینے سے اللہ کی کیا مراد ہے. نعوذ باللہ, کہ اللہ نے بیان فرما دیا دیٹس اوکے دیٹس آل, اس کے بعد چونچنا تو نہیں. اللہ نے جو فرما دیا اس میں 19 بھی لغزش نہیں, 19 بھی کا شک نہیں.
جو کہتے آمنا اتین، آمنا و صدقنا، ہاں ہم نے سن لیا، سمینا و اتینا تانا، ہم نے سن لیا و اتانا، ہم نے اطاعت اختیار کی، آمنا ہم ایمان لے و صدقنا اور تصدیق کر دی، بس اس میں کسی قسم کی کوئی لغزش نہیں ہوتی۔ آگے ارشاد فرمایا ہاں یہ قرآن ہے، اس طرح کی مثالیں ہی ہیں، یضل بہ کثیرا، اس طرح سے اس کے ذریعے سے بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، ہاں گمراہ کرتا ہے، گویا کہ گمراہ ہو جاتے ہیں، کہ یضل بہ ضلالت اختیار ہو کر لیتے ہیں بہت سے لوگ، یہدی بہ کثیرا، اور بہت سے لوگ ہدایت پا لیتے ہیں۔ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہدایت دینے والا ہے جی، اللہ ہی گمراہی سے بچانے والا ہے۔ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور وہ گمراہ نہیں کرتا، اس سے گمراہ نہیں ہوتے الا الفاسقین، مگر فاسق، فاجر، فاسق لوگ، جھوٹے لوگ، جن کے دل میں پہلے جھوٹ منافق تھے، وہی لوگ راہ راست سے ہٹتے ہیں۔ جو ایمان والے، ایمان کی رتی کہیں دل میں موجود ہو، وہ کبھی بھی اس سے گمراہ نہیں ہوتے۔ ارشاد فرمایا آگے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، ینقضون جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، اللہ سے وعدہ کر کے، قسم اٹھا کے، یا بیعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کر کے، یہ بھی عہد ہوتا ہے، پھر اس کو کیا کرتے ہیں میثاق، پکا ٹھکا مضبوط وعدہ کرنے کے بعد جو توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، ہاں اور قطع اس بات کو کرتے ہیں، اس حکم کو کرتے ہیں، توڑ ڈالتے ہیں اس حکم کو، بِهِ أَن يُوصَلَ، جس کا اللہ نے ملانے کا ہو، یوصل وصل سے، وصل نہیں، وصال بھی ملنے ملانے کو کہتے ہیں، وصل نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، جو ایک شعر ہے مشہور، وصال ملاپ کو کہتے ہیں، ملنے، وصل بھی اس سے لفظ ہے، ایو صلاح کہ جس کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا اس کو توڑ دیتے ہیں، اس میں رشتہ داری آ گئی، اس میں تعلقات آ گئے، اللہ سے کیا وعدہ آ گئے، لوگوں سے کیا وعدے آ گئے، سارے معاملات اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، دنگا فساد کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی ہیں وہ لوگ خسارے والے، گھاٹے والے، نقصان اٹھانے والے، ہاں جو اللہ اس کے رسول کے ساتھ عہد وعدہ کر کے توڑتے ہیں اور فساد مچانے لگتے ہیں زمین میں، تو یہ لوگ بڑے نقصان میں جائیں گے۔ آگے ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا کیسے انکار کر سکتے ہو، کیفا کس طرح، تکفرون تم انکار کر سکتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم امواتا، حالانکہ تم بے جان تھے، تم کچھ نہ تھے، کنتم امواتا تم کچھ نہ تھے، ہم پیدا ہونے سے پہلے کیا تھے، یا پیدا ہونے سے پہلے بحیثیت نطفہ بے جان تھے، یا اس سے قبل پیچھے چلے جائیں، ہمارے ذرات کائنات کی چیزوں میں بکھرے ہوئے تھے، تو کیا تھے، کچھ بھی نہیں تھے، بے جان تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، فَأَحْيَاكُمْ، اس نے تمہیں حیاتی دی، تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر زندہ کرنے کے بعد ثم یمیتکم، تم کو موت دے گا، ثم یحییکم، پھر حشر میں تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، اس حشر کے بعد ثم الیہ ترجعون، تو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف تمہیں رجوع کرنا ہے۔ آگے فرمایا والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے ذات خالقہ جس نے پیدا کیا، لکم تمہارے واسطے، ما فی الارض جمیعا جو کچھ زمین میں سب کچھ، دیکھیں سونا چاندی پٹرول ڈیزل ساری چیزیں زمین سے، گندم جو بھی نکل رہی ہیں کائنات میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، زمین کا ایک گندم کا دانہ پوری کائنات کے ڈاکٹر مل کے نہیں بنا سکتے۔ دودھ میری اور آپ کی آنکھ کہتی ہے بھینس کے تھنوں سے، گائے کے تھنوں، بکری کے تھنوں سے آ رہا ہے، میں چیلنج کرتا ہوں ساری کائنات کی بھینسیں ذبح کر دیں، ایک قطرہ دودھ کا نکال کر دکھائیں، میری اور آپ کی آنکھ دھوکے میں ہے کہ اس کے تھنوں سے آ رہا ہے، ظاہری سبب اس کے تھن ہے، حقیقت میں اللہ کے خزانوں سے آ رہا ہے۔ جب ہم بھینس ذبح کرتے ہیں تو دودھ تو نہیں نکلتا ہے، وہ تو خون نکلتا ہے، گوبر نکلتا ہے، کیا اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ زمین کو کھود کے دیکھیں، کہاں چینی کے انبار لگے ہوئے ہیں، کہاں آموں کے درخت لگے ہوئے ہیں، کہاں نیچے مٹھاس پڑی ہے، کہاں مرچی کی کڑواہٹ ہے، کہاں
لیمن کی جو کھٹاس ہے کچھ بھی نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ اس میں ساری چیزیں پیدا کرتا ہے. تو فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی تو ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا تمہارے لیے زمین میں سب کچھ. ثم استوى الی السماء، پھر توجہ فرمائی استوا کیا آسمان کی طرف. فسواہن سبع سماوات، پھر بنا ڈالا برابر کر، سوا مساوی کر دیا برابر کر دیا، ہن ان کو آسمان سات آسمانوں کو کیا برابر کیا، سبع سات سماوات آسمان، پھر سات آسمان برابر کر دیے. آگے شاہ فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اس کو ہر چیز کا علم ہے. وَهُوَ، اور وہ، بِكُلِّ ہر ایک، شَيْءٍ ہر چیز کا، علیم علم رکھنے والا ہے. تو جو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اس سے بھاگ کے جانا کہاں ہے بھی. دیا اس نے، پیدا تمہیں اس نے کیا، تمہارے پیدا کرنے کے بعد تمہارے کھانے کی ساری چیزیں پیدا کر رہا ہے، تمہارے پہننے کی تمام لباس کی چیزیں اس نے پیدا کی ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسی نے پیدا کی ہیں. اگرچہ ہم نے پہلے یہ کپاس کہاں سے بنی ہوئی، جو چیز جس سے بھی بنتی ہے ایٹ دا اینڈ اس کی پیدائش زمین سے ریلیٹڈ ہے. اور زمین کس نے بنی؟ زمین سے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چیزیں پیدا فرمائی ہیں. تو تمام دوستوں سے گزارش ہے، اگر وہ واقعتاً سمجھتے ہیں کہ یار آسان بات ہے، ہمارے لیے بڑی ایزیلی قرآن کو سمجھنا آسان ہو رہا ہے، میں انشاءاللہ تعالیٰ اب نا کل تک انشاءاللہ گردان بھی اپلوڈ کروں گا اس میں نا، جو انشاءاللہ آپ کے لیے ضمیر منفصل اور ضمیر متصل، یوں کہہ لیں آپ کے پروناؤن ہوتا ہے نا انگریزی کا، ٹھیک ہے، ہی شی اٹ، ٹھیک ہے جی، دے آئی وی یو دے، ٹھیک ہے، دیر دم، اس طرح کے پروناؤنز ہوتے ہیں. عربی کی پروناؤنز میں وہ آپ کو انشاءاللہ سینڈ کروں گا، اس سے آپ کو مزید سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے اس لائک بھی کریں، کمنٹ میں بتائیں کچھ سمجھ آئی ہے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی بھی ہو. اگر کوئی نہیں سمجھ آتی تو اس کو بھی آپ لکھا کریں، بتایا کریں، تاکہ اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ مزید کو بہتری لا سکے. ہاں اس کے ساتھ ساتھ جو پرانے دوست ہیں جو سن رہے ہیں، اگر انہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی سبسکرائب کریں، اور اس کو جتنا بھی ممکن ہو دوستوں تک پھیلائیں. یہ نیکی کا کام ہے، اس میں پارٹیسپیٹ کریں، تمام مسلمانوں کے لیے اس میں فائدہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ وہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ساری کائنات کے مسلمانوں تک پہنچائے. آج تک جتنے فوت ہو گئے سب کے ارباب کو بخشتے اللہ قبول فرمائے. اور مجھے سب سے پہلے آڈینس کو بھی، ہمارے اقربا کو بھی، اور تمام مسلمانوں کو اس پر کما حق ہو عمل کر کے دوستوں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.